اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مثلا ہم نے اللہ سے دعا مانگی، جیسے ہمارا سید سجاد فرماتے ہیں کہ پروردگارا مجھے غیبت سے بچا. وہ ہماری طرح رزق ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، گاڑی ہو، بنگلے کی دعا نہیں نا، اس طرح مانا بھی ہے کہ دعا مانگی تو وہ غیبت کو بچا. اس میں لفظ کے بعد مفہوم لفظ ہوا تھا. اور پھر مفہوم لفظ کے بعد اللہ کا ارادہ اس مفہوم لفظ کے بعد چلتا ہے. تو اسم یہ ہے غیبت سے بچنا، لفظ سے ڈھل کر غیبت سے بچنا مفہوم تبدیل. مفہوم تبدیل ہوتا ہے ارادہ الہی، اور ارادہ الہی سے یقیناً وہ بات ملتی ہے اور ہمیں توفیق نصیب ملتی ہے غیبت سے. اس کو تعبیر کیا ہے جواد احمد نے، اسم الاسم ہے. اس طرح اسم الاسم نہیں ہے، اسم الاسم ہے. یعنی لفظ غیبت سے بچنا اس کی جو ہے اصل تو ارادہ پروردگار عالم، اس کی اسم نہ علامت، اس کی علامت مفہوم کی علامت ارادہ پروردگار. یعنی اسم جو ہم غیبت سے بچنا کہتے ہیں یہ اعتباریات ہے. لفظ پہ اعتبار کیا گیا، یہ لفظ جو ہے کہیں ہمارے یہاں پر جو ہے خیال کسی معنی میں ہوتا ہے، جو ہے ارادے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. اعتبار یہاں پر ایسا کیا. پانی جو ہمارے وہاں پر پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی لفظ جو ہے ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی معنی اعتبار یہ ہے. اس لیے یہ جو غیبت سے بچنے کا لفظ ہے وہ اسم الاسم ہے. ارادہ پروردگار اصل ہے، اس کی علامت یہ مفہوم ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ غیبت سے بچنا ہم نے لفظ نے کہا. وہ یہی چاہتا ہے، یہ اسم الاسم ہے. اس کا نام جو ہے اور جواد احمدی نہیں ہے، اسم ہے. یعنی یہ لفظ علامت ہے مفہوم کے لیے، مفہوم علامت ہے وہ ارادے پر. علامت ہے مفہوم کے لیے، مفہوم علامت ارادہ پر. اس میں تین چیزیں یہ جو ہے اور اصل چیز وہ ارادے پر ہے. ارادے پروردگار کب چلتا ہے؟ جب ہمارے مفہوم کی روح کی طاقت اتنی ہو کہ جو پروردگار کی ارادے کو حرکت میں لے کر آئے. ہمارے روح کی طاقت اتنی ہونا اور لفظ کا کوئی اعتبار نہیں. ورنہ تو ہر آدمی جو ہے سورہ الحم پڑھ کے موزے کو زندہ کرتا. دیکھا موزے کو ہر آدمی تھوڑے الحم سے زندہ کرتا. امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ 70 مرتبہ موزے کو پڑھ دو، موزہ جو ہے زندہ ہو جائے. تو تعجب نہیں کرو، یہ جملہ جو ہے لفظ میں نہیں ہے، اس کے اندر روح کی طاقت. 70 مرتبہ پڑھ. ہاں 70 مرتبہ پڑھ دو موزہ زندہ ہو جائے. اتنی طاقت ہے الحمد کیا کرے.
لفظ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ لفظ اعتباری چیز ہے، اعتباریات اصل تقریبیات ہے، اور حقیقت کے اندر وہ چیز تقریباً اثر کرنا چاہیے۔ وہ تقریر ہے کہ جو حقیقت میں انسان کی روح پر جب وہ تقریباً اثر کرتی ہے، ورنہ تو ہر آدمی اس میں آدم کو استعمال کرے گا، اس کے نتیجے میں جو کوئی کائنات میں تصرف کرنے لگے گا، کیا سے اشارہ کرے گا کھانے کا وقت پہنچ جائے گا، اس کو ویزا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن کربلا میں ایک نے دیا ہمارے کے کام ہوتا ہے، اندھے لوگ کہتے ہیں تو کہنے کا مقصد اصل روح کی طرف، اصل روح کی طرف، یہ تو وسیلہ ہے، اعلیٰ ہے، روح کی طاقت کو اثر کرنے کے لیے اعلیٰ ہے، اصل وہ روح نہیں پاتا آدم تقریبی۔ اسی لیے آپ کوئی اگر دعا پڑھتے ہیں اس معظم میں جو حکم مارتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہمارے روح کی پاک ہے نہیں، سب کچھ ہر کسی کی شروع کیسا تو آئے عالم کی روح کی اتنی طاقت ہو کہ جو روح ہماری ارادہ کرے اس میں اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ ارادہ الہی میں حرکت پیدا ہو جائے، ارادہ الہی جوش میں آ جائے، تو یہ اس میں آتا اس سے مطلوب پورا کروا دیں۔ بڑا باریک ایسی بھی جو ہے اس میں آدم بن جاتا ہے۔ ہم سوچتے تھے اس معظم میں بس کوئی خوب تمہارا ٹھیک یہی ہوگا، تو اصل جو اس کی حکمت دم درود کی اصل ابھی مقصد ہے، اب دم درود دم درود کی آج حقیقت کا بیان کیا اس کے سر ہوتے نہیں یہ چیز مطلب بڑا خطرناک ہے، بارہ حجاب سے 9 حجاب سے تصویر کو بتانا رہ گئی، مطلب ہے کہ نہیں عجیب ہے نا، وہ تو جلدی سمجھ نہیں ابھی تک وہ حجاب پر مسئلہ بھی تھا وہ مجمل ہے، یہ آج بہت واضح ہے، مختصر بھی تھی بات بالکل جو ہے نا کتے بتا پیغمبر کی نور کو اللہ نے قدر اول ما خلق اللہ نور، پہلی مخلوق کائنات پیدا ہوئی وہ میرا نور، کنت کنزا مخفیا، اور اللہ علیہ کا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی میرے پہچانے جانے کے لیے ان لوگوں کو فیض پہنچے، مقصود یہ تھا نے اشارہ کا جواب دیا، یہ محل عوارض نہیں ہے، اس کا اشارہ کا جواب دیا تھا۔ پھر کہا فخلقتک یا محمد، اے محمد ہم نے اس لیے آپ کو پیدا کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کننا تحت عرشی، ہمارا نور اللہ کی بالکل عرش کے نیچے تھا، کننا کا ہم نے وہاں پر کنتو کا میں، اللہ کرے میں کنت کنزن مخفیا، اس کے بعد ہم ہی تھے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور پیدا ہو گیا کننا تحت عرشی، ہمارا نور وہ عرش الہی تھی، ہمارا نور کنتو تحت عرشی نہیں کا کننا تحت عرشی، یعنی ہمارا نور وہ عرش الہی، اس طرح یہ ہاتھ ایک ہاتھ ہے، پھر پنجتن میں تقسیم ہوا، پھر 14 فور میں تقسیم ہوا، 14 امام، اس طرح ایک ہی چیز ہے، ہاتھ ایک ہی چیز ہے، تقسیم کسی طرح ہوتا ہے، یعنی سب چیزیں ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے یہ ہاتھ ہمارے سامنے ہمیشہ 24 گھنٹے رہتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا بات ہے،
بہترین نشانی ہے. پھر جو ہے بہت عجیب بات ہے، اور ہمیں جو ہے 12 حجابوں سے بتایا، اور ہر حجاب میں خاص تسبیح پڑی ہوئی ہے. ہر حجاب میں خاص تسبیح پڑی. ہم ایسے خاموش نہیں رہے، ہر حجاب میں تسبیح کرتے رہے. پہلا حجاب 12,000 سال، دوسرا حجاب 11,000 سال، تیسرا حجاب 10,000 سال، اور آخری حجاب میں 1,000 سال. ہر حجاب میں ہم تصویر کرتے ہیں. پہلا حجاب تو حجاب قدرت، اس میں 12,000 سال تک یہ تصویر پڑھتے رہے. سبحان ربی الاعلی، تصویر ہماری. کہ حجاب عظمت تھی، اس میں ہم پڑھتے سبحان عالم السر، پاک ہے وہ ذات جو رازوں کو جانتی. تیسرا حجاب تھا حجاب منت. حجاب منت میں 12,000 سال، 11,000 سال، 10,000 سال، اس طرح ترتیب سے حجاب منت 10,000 سال. اس میں ہم پڑھتے تھے سبحان من ہوا قائم لا یلہو. یہ معذرت کے ساتھ یہ 10,000 ہے، 12,000 ہے، اچھا یہ بھی تو یعنی کہ یہ ایالے تو نہیں ہوگے نا، والے نہیں متعارف مت ہے. بتائیے، وہ بعد میں ہم کہنے والے ہیں، بعد میں آ رہا ہے. یہاں کے سارے نہیں ہے، اس لیے کہ زمین آسمان پیدا نہیں ہے، سورج چاند پیدا نہیں ہے، تو اس میں جو ہے کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہے جس سے ہم گنا جا سکے کہ جو ہے کتنے دن. یہاں کے سارے نہیں، وہ قیامت میں وہ انکاؤنٹیبل ہے. ابھی بتائیں گے جو ہے وہ کون سے سارے ابھی آ رہی ہے. 10,000 سال حجاب منت. آپ سوچتے کہ خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر بنا تو پروردگار کا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کوئی پر جا کر 30 دن تک خالی جو ہے ریاضت کرو، عبادت کرو. 30 دن میں اولو العزم بناتے ہیں تو جو ہزاروں سال، 12,000 سال، 11,000 سال، 10,000 اتنے حجاب سے گزر کر کے اللہ کیا ہے، وہ بھی اللہ کے خزانے ہیں سارے، اس خزانے سے ہو کر آئے ہیں. ان کی کیا عظمت ہوگی. کیا عظمت اللہ نے پکا پکا کے جو ہے غریب اپنے جیسا قدرت طاقت دے کے بھیجے. ایسا نہیں 12,000 قدرت کی طاقت میں رکھا ہے. قدرت، عظمت، منت، سارے جو ہے حجاب منت میں 10,000 سال. اس میں کہتے رہے سبحان من ہوا قائم لا یلہو. پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ قائم ہے اور کوئی لہو کام انجام نہیں کیا کرتی. یہ چیز ان کو مہیا کیے وہ اللہ کی ہے. اس کے بعد حجاب رحمت میں آئے 9,000 سال. اس میں کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. نماز کی تسبیح واپس، نماز کی تسبیح کوئی آسان نہیں ہے. وہ جو ہے کتاب محمد آل محمد کی تسبیح جو ہمیں نماز میں محمد. اس کے بعد حجاب سعادت میں آئے 8,000 سال. اس میں کہتے رہے سبحان من ہوا دائم لا یسہو. پاک وہ ذات جو دائماً رہنے والی ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. لا یسہو. اس کے بعد حجاب کرامت میں آئے 7,000 سال. اس میں کہتے رہے سبحان من ہوا غنی لا یفتقر. پاک ہوتا کہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کی محتاج کبھی نہیں. اس کے بعد حجاب منزلت میں آئے. حجاب منزلت میں کہتے رہے سبحان اللہ والحمد. حجاب ہدایت میں آئے. کہتے رہے سبحان اللہ
ذو العزت، حجاب منت، حجاب ہدایت کے بعد حجاب نبوت میں آئے، حجاب نبوت کہتے رہے سبحان رب العزت عما یصفون، پاک و ذات جس سے لوگوں کے خیالات اللہ کے بارے میں سوچتے، اس سے ہر کی سرپا۔ حجاب رفعت میں آئے، اس میں ہم پڑھتے رہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ حجاب ہیبت میں آئے، پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ صبح حجاب شفاعت میں آئے، پڑھتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ عظیم شروع سے اعلیٰ سے اور آخر میں عظیم تک۔ ان 12 حجابوں سے 12,000 11,000 10,000 59 ایئر تو خالی یہ بنتے ہیں 59,000 59,000 وہ بھی وہاں سے قیام اپنی ٹریننگ سے گزارا گیا، ٹریننگ۔ کتنی دنیا ہے آگے۔ پھر 9 حجاب سے پھر محمد آل محمد کے گزارا جو ہم سے تعلق ہے۔ 9,000 8,000 7,000 6,000 حجاب عقل پہلا، حجاب عقل سے گزارا گیا۔ حجاب قدس و پاکیزگی جو ہماری پاکیزگی اور ہمارے کردار کا تعلق ہے، اس سے گزارا، حجاب قدس سے گزارا گیا۔ تیسرا حجاب تقوی، چوتھا حجاب عفت، پانچواں حجاب حیا، چھٹا حجاب غیرت، ساتواں حجاب زہد، آٹھواں حجاب شجاعت، نواں حجاب خلق، خلق نا اخلاق، آخری حجاب خلق ہے۔ اس سے جو ہے گزارا ہے 1,000 سال حجاب اخلاق سے گزارا ہے۔ تو انک لعلی خلق عظیم، 1,000 سال میں انک لعلی خلق، اتنے حجاب سے گزارا گیا، اتنی ٹریننگ دی گئی۔ اور سوچے کیا محمد آئے محمد، اور لوگ کہتے ہیں ہم جو محمد، کیا طاقت اور کیا قوت ہوگی، کیا کس طرح کی شخصیات ہوگی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں۔ وہ سے پہلے سے حجابوں کا ہی مقام ہے۔ موسیٰ اگر موسیٰ 40 تین دن کو 40 پر دن بیٹھ کے جو ہے یہ حال ہے، ان اتنے سالوں کا ان کی کیا ہے، بس ان کو کہتے ہیں بات سیدھا اگر صاحب اہل بیت کی تاریخ میں جو کچھ بولو جائز ہے وہ کم ہے۔ بس خدا کے نیچے کو جو بولنا بولو، باقی جو جو تعریف کرنے جو لفظوں میں ہے بول دو، پھر بھی کم ہے۔ یہ اللہ کا خزانہ جس کی ایک شمع پوری ہے، قتلہ محدود ہے نا، اس کی شمع دی جو ہے اہل بیت کی کتنے حجابوں سے گزار، کتنا ان کو ٹرین کیا گیا اور کتنی عظمت بخشی۔ باقی انبیاء اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، پہلے لوگوں کو 30 دن 40 دن کا باقی لوگ ان کو تو دیکھے کہاں سے گزارا گیا۔ ایسے اگر ہمیں حصہ کرن بھی مل جائے ایک نبی بن جاتا ہے، خالی حصہ بھی مل جائے تو ایک نبی بن جائے گا۔ اسی لیے کہ ان کے پسینے سے رشتے بنتے ہیں، یہ بات ہے۔ پسینے سے جو ہے باقی انبیاء کے پسینے سے بنے، قطروں باقی نبی جو ہے ان کی کیا ہے؟ اب کچھ نہ کچھ ایسا سمجھ آ گیا اہل بیت کو میں نے عظمت کی ہے۔ کیا کریں؟ اتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کا خزانہ بھی سمجھنا ہے، اللہ کا خزانہ جو ہے اہل بیت کی گزار کے ہے،
پھر ہمیں کہا کہ مومن کو بھی 9 حجاب جو آخر مطلب مومن کو یہ تمام صفات خود اپنے اندر اپنانا ہے، عقل، تقوی، قدس، پاکیزگی، اور پھر جو ہے حیا، عفت، غیرت، شجاعت اور زہد، اور آخر میں اخلاق۔ ایسے واقعات بھی ابھی جو ائمہ کی عظمت میں مدنی کی سیرت میں جو واقعات ان کی معجزات کرامات ہیں نا، ان کرامات کا ابھی راز کھل جو آپ کہ کیسے ایسے ہوتے ہیں، کیوں ایسے کرتے ہیں، ابھی تک آپ کو بتائیں کہ عاصم برقیہ کو تھوڑا سا علم تھا تو انہوں نے تخت بلقیس کو اٹھا کر کے وہاں جو ہے وہ یمن سے اٹھا کر کے فلسطین گئے، پلک جھپک میں دکھایا خالی یہ اتنا صحیح تو بتائیں پھر کیا اہل بیت علیہ السلام کیا کام نہیں کرے اتنی سوچ ہی نہیں سکتا کوئی، پھر بھی اتنے مظالم پر صبر کرتے رہے، کمال یہ تو حجابوں سے گزرے اگر آپ اتنے حجابوں سے گزرے، بس صبر کبھی تو امتحان ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنے مصائب آئے لیکن من خیر سجاد دے کے یہ صبر کی بھی انتہا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اتنے بھی لوگ یار دو بڑے بڑے راز جانیے، جو ہے اس میں آدم تکوینی پہچان دی، اس معلوم جو تکمیلی والی بات جو ہے یہ ہوتے ہیں، یہ والی بات بھی دو بات تو ٹھیک ہے واضح بات ہے، لیکن اندر کی جو خاص خبر ہے وہ آج کی کشف یہ چیزیں ایسی مثلا آپ مطالعہ کریں اس کا یہ اس کا دماغ میں نہیں آ سکتی یہ بات اوپر کو ضرور کرنا استاد کو بتاتے ہیں، استاد کو بتاتے ہیں کسی کسی لہٰذا اسی طرح دماغ میں اتر آپ نے دیکھا اپنے روح میں کتنا جولان پیدا ہوا، روح میں کتنی ترقی ہوئی، انسان کا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ان حجابوں کے اندر آپ بھی رہیں اور جو ہے ان حجابوں کے تحت آپ خاص طور پر 9 حجاب وہ ہے عقل، حجاب عقل، حجاب قدس اور حجاب تقوی ہی کو آدمی لے لینا تو آدمی کہاں سے کہاں ہوگا۔ ہم لوگ پھر تو ہر لہجہ جنت کی نعمتوں سے سرشار ہوگا۔ اصل دراصل یہ جو تقوا کا جو عظمت ہے نا اس میں ہم نے پہلا بھوک پیا نہیں ہے، الفاظ میں دوہرا رہے سنے پیئیں گے اس کے ساتھ ہوگا نا، جنتی اس کے بعد جنت آگے گھسیں گے اندر سے اندر جائیں گے مزہ لیتے ہیں، اتنا بھی مزہ نہیں لیا ہے تو ہم باہر پر ظلم ہے تو ٹھیک ہے خالی آدمی جو ہے ایک ایک حجاب میں 9 حجاب میں تو کہا کہ مومن کو اصل میں یہ مخلوقات کی کریشن کی ابتدا تھی، یعنی پیدائش کی ابتدا کا مقدمہ تھا یہ حجاب 9 حجاب سے گزارا، اور کہا کہ مومن کو بھی یہ 9 صفات اپنے اندر اپنانا ہے، حجاب عقل، حجاب قدس، حجاب تقوی، یہی 3 ہی لے لے تو کتنی بڑی بات ہے، حجاب حیا، حجاب عفت، حجاب غیرت، حجاب شجاعت، حجاب زہد، حجاب خلق۔ اگر بالفرض اگر حجاب تقوا اگر 10 کلو ہے فور ایگزامپل، اگر اس سے جو ہے 10 گرام بھی ہمارے اندر آ جائے نا پتہ نہیں کہاں سے کہاں 1 گرام میں نہیں ہے گرام بڑی بات اللہ نے کہا تھا اتنا نقطہ بھی آ جائے، باقی جو 10 گرام آ وہ گیا بھی 100% کا نہیں، حصہ کرن، 100% کا نہیں، حصہ کرن۔ اس کا آتا ہی نہیں ہو سکتا تو مطلب آپ اس کے گرام بعد میں نکالیں گے نا پہلے، لیکن آپ نے بھی مثال مثلا 10 کلو اب آج سے آپ تو کام کریں گے، مجھے لگتا ہے آپ کے اندر وہ چلتا ابھر گیا روحانی جھولا آ گیا سب فلان تو آگے لیکن اپنا کنٹرول نہیں کرنا کہ عامل بابا بنا کے نہیں بیٹھ جانا، عامل بابا بنا کے بیٹھ گئے تو جاری ہو جائیں گے، پتہ چلا نہیں کہنا کہ جو لوگوں کو جمع پتہ ہی نہیں چلا کسی کو خاموشی سے جو ہے ٹھیک ہے اپنا اچھا پرہیزگاری رکھیں، لیکن جو ہے کبھی کبھی وہ ایسا نہیں کہ دونوں
شو کرنے آیا کچھ بھی نہیں، شو کیا زیادہ ہو جائے اس سے پھر جو ہے وہ بھی چلا جائے. حضرت تقریباً جو ہے 99% نہیں آتا. حضرت ایک ہی طریقہ ہے انکشاف، وہ ہر کسی کو ہوتا ہی. تو آئیے اب درس شروع کریں. ابھی تک کا جو ہے مقدمہ سادی تھی، جو آپ کے ذہنوں کو اسم اعظم تکمیلی بتانا تھا، اور نور محمد علیہ محمد کن کن حجاب سے گزرا اور کیا کیا تصویریں پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت ہے کہ کون سی تصویر پڑھنا ہے، اور تصویر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ ایک مخفی خزانہ تھا. وہ کیا تھا؟ یہ کچھ پہچانا ہمیں، کچھ اللہ کو کوئی نہیں ہے، کچھ اللہ کی پہچان. فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اجزاء اسم الہی کو جوڑ کر، حروف مقطعات کو جوڑ کر اسم اعظم بنایا جاتا ہے. ایک تھا اسم اعظم لفظی، دوسرا تھا اسم اعظم تکوینی، جو ابھی تکوینی آپ کے سامنے ہے. تکوینی کا اثر یہ ہوگا جو سنخ لفظ میں سے نہیں، سنخ پاکیزگی روح معنوی سے تعلق ہے. اسم اعظم تکوینی سنخ پاکیزگی روح سے تعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق پھر اللہ کے ارادے سے بنتا ہے، اور پھر اللہ کے ارادہ جوش میں آتا ہے، وہ کام ہو جایا کرتا ہے. آثار تکوینی میں یہ پھر انسان مردوں کو زندہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. انسان تیل عرض کرتا ہے کہ ایک جگہ سیکنڈوں میں مکہ پہنچ گیا، سیکنڈوں میں کربلا پہنچ گیا. تیل عرض کی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. روح میں کتابیں ارادہ کرتی ہے. حاصل برقیہ اتنا سا علم رکھنے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، تو اس وقت اتنے علوموں پوری کتاب خدا کا علم ہو، کام کا موضوع ہے. وہ اس میں آدمی تکمیل. اس میں آدم لفظی اللہ کا لفظ ہے مثلا، تو وہ ڈھلتا ہے اس میں اعظم مفہومی. یہ مفہوم اس کو مفہوم اصولی کے لفظ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور اس میں اعظم مفہومی اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ یہ صرف ارادے کے ذریعے سے ارادہ الہی کو حرکت ملا سکے. تو نظام ہستی میں تصرف کرنے کا حق اس شخصیت کو ہو جاتا ہے، اس کی روح میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے. اور لفظ اللہ یا دعاؤں اور زیارتوں کو صرف وسیلہ قرار دیتا، حقیقی اس کا ارادہ ہوا کرتا. اس لیے کہ نظام کائنات میں ہر چیز علت و معلول کے تحت چلا کرتی ہے. علت و معلول کے تحت چلنے کے نتیجے میں یہ اس کا ارادہ خود علت ایسی ہوا کرتی ہے کہ جو فائق و فوقیت اختیار کرتی ہے کسی کام پر، جس کے نتیجے وہ کام وجود میں آتا ہے. اتنی فوقیت پیدا ہو جاتی ہے. علت ہمیشہ معلول پر فوقیت رکھتا ہے، اس
ارادے میں اتنی فوقیت پر کام تو ہم نے مثال پیش کی تھی حضرت جناب آمنہ کے لیے نور کے پردے لٹکائے گئے. نور کے پردے میں نہ کوئی دیوار رکاوٹ بن رہی تھی نہ کوئی چھت رکاوٹ. آسمان پورا جو ہے اس کے اندر جو سفید پرندہ نظر آ رہا تھا جو روح القدس تھا جو بعد میں آ کر کے حضرت آمنہ کی پیشانی سے مس کرتا ہے تو نور سمٹنا شروع کرتا ہے. تو وہ نور جو ہے وہ ایسا عجیب و غریب نور ہے کہ ساتوں آسمان نظر آ رہے ہیں لیکن چھت جو غائب ہو گئی. مادی چیزیں درمیان سے غائب ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. ورنہ حضرت بلقیس کی جو ہے وہ تخت کو اٹھا کر کتنی رکاوٹیں ہوگی اگر مادی لاز دیکھے تو کتنی رکاوٹیں لیکن مادی چیزیں درمیان آئی نہیں. اس لیے موت بھی بالکل موت بھی روحانی چیز ہے. کمرے میں بیٹھے وہ ہے کہ چلو میں بیٹھے اندر آ جاتی ہے آنے کے بعد تو باقی پردے ہٹ جاتے آواز یہ بالکل ملک الموت آ جاتا ہے وہی چیز. پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اتنی رکاوٹیں تالوں بند کر کے ایک دفعہ آؤ بیگانی سے کسی نے کہا اس وقت جو صدام کے ساتھ جو ایران کی جنگ چل رہی آپ کو میں نہیں دیکھ رہا تھا اور اگر بیگانی سے کہا آپ جو ہے نیچے وہ اس کو فرض میں سنگل بنا کے رکھیں ایک جو ہے مورچہ بنا کے رکھیں تاکہ جو ہے آپ کے اوپر بم بھی گرے تو جو ہے آپ کو اثر نہ کرے اندر جو ہے محفوظ رہیں گے. تو اگر بیگانی متعین ہوتا کا اسرائیل ہمیں جارہ بنا دے کا اسرائیل کو ہر جگہ پتہ ہے وہ تو ہر جگہ چلائے گئے وہ جو ہے اسرائیل کوئی نہیں روک سکتا. یہ جملہ اس کے بعد چیز کو پتہ ہے. اسی لیے قرآن میں بھی ہے نا ولا بروج المشاہدہ کیا ہے تھے نا بروج المشاہدہ. اب یہ جو ہے یہ راستہ کھل گئی ہے روحانی طاقت سے جو مادی پردوں کا خبر نہیں کچھ نہیں کرتا ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ورنہ ملک الموت کے ساتھ تالا بند کر کے رکھے تو وہ آ جاتے ہیں روحانی طاقت مریم کا زکریا نے تالا لگا کے جاتا تھا تو نہیں آتا تھا اندر کھانا وانا پھوٹ دے کے جنت سے لے کے چلا گیا. کہاں سے اللہ کے خود نبی تو سمجھ میں ان کے لیے بابو جو ہے وہ بہت سے آئمن تھے 8 امام معروف میں تھے اور جو 9 امام جو ہے وہ مدینہ میں تھے وہ علم غیب سے جو پہنچ گیا سیکنڈوں میں پہنچ گئے اور جو ہے اپنے بابا کو غسل دیا جو ہے چلے گئے زندان سے. یہ جو مولانا سید سجاد کو زنجیروں میں رکھا گیا تو پھر بھی وہ شہداء کربلا کو دفن کرنے کے لیے آ گئے پودے میں آ چلے گئے. 12 دروازوں سے زلیخا سے بھاگتا سے یوسف نکلے گا روحانی طاقت کی کچھ پردے ہٹتے گئے دروازے کھلتے گئے. وہ پھر مادی چیزیں کو رکاوٹ نہیں ہوتی مانوی روحانی چیزیں اس میں وہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مادی چیزوں سے گزر کر کے آ جائے اس میں کوئی سالے اس میں اثر انداز نہیں ہوا کرتے. یہ چھوٹی سی بات ہمیں بتاتی ہے کہ اتنی حجابوں سے معقولی کو گزارا ہے اتنی طاقت اتنی عظمت معنی کو خاص طور پر جب یہ جملہ سن میرے سو کو جو پتہ یہ جملہ بہت عجیب ہے سو کو جو کا پتہ یعنی ایک سیٹ اس کو راضی کرنے کے لیے نوکر کوشش کرتا ہے کہ سیٹ راضی ہو جائے تو ہمیں جو ہے کچھ بونس ملے کوئی تنخواہ زیادہ ملے کوئی عہدہ بڑھا دیا جائے. یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ دنیا خود اصول کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ جس سے تو راضی رسول کو راضی کیا عظمت ہوگی کہ رسول کو راضی کرنے کے اللہ کو فکر ہو گئی. ٹھیک ہے اللہ جو ہے رسول اللہ سے بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی
کیا ان کو جو ہے مقام میں وہ بہت حیران کن ہے. اپنے سارے خطابات رسول اللہ کی عظیم وہ ہے تو عظیم یہ بھی ہے، کریم وہ ہے وہ بھی ہے، رحمت للعالمین ہیں وہ جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین. یعنی سب کچھ جو ہے اپنے القابات کی اللہ کے رسول اللہ کی دے رہا ہے. کیا مطلب ایک دفعہ معدی کرب ایک عرب کا بہت بڑا پہلوان. پہلوان دو قسم کے پہلوان وہ ایک وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ لڑتا ہے، وہ عامر بن عبد الوہاب وہ اگر ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے تھے اور میدان جنگ میں لڑنے میں سب سے ماہر عرب جزیرۃ العرب عامر بن عبد الوہاب. لیکن وہ WWE والا جو ہے وہ جو ریسلنگ کے مقابلے ہوتے ہیں اس قسم کی پہلوانی میں مادی کر سے بڑا کوئی نہیں ہے. ریسلنگ کے مقابلے جو آپ جب آپس میں لڑتے رہے اس میں مادی کر سے کوئی بڑا نہیں. تو ایک دفعہ جو ہے بہت بڑا پہلوان پوری جزیرت میں اس طرح وہ عامر بن عبد الوہاب ایک میدان جنگ کا سپاہی ہوتا ہے کشتی کا بہت بڑا سپاہی ہوتا ہے. یعنی ایسا تھا کہ اس کو جزیرت میں اس کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ جو ہے حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اس کی تلوار بڑی تیز ہے رندا ہے. کہا حضرت عمر نے خط لکھ کے کہا کہ تم اپنی تلوار نہ بھجوا. اس نے اپنی تلوار بھجوا دی جس کا نام تھا سمسام. تلوار کا نام تھا سمسام. وہاں پر رندگی کا کام نہیں کر. حضرت عمر نے لکھا تمہاری تلوار تو بیکار ہے تو کاٹنے کا کام ہی نہیں کر. کہا کہ وہ جو ہے میں نے وہاں پر تلوار بھجائی میں نے اپنا ہاتھ نہیں بھجوایا. میرا ہاتھ بھی چاہیے اس کے ساتھ خالی تلوار تھوڑی کام کرتی. تلوار کے ساتھ ہاتھ بھی تو چاہیے نا. وہ میرا ہاتھ ہے کہ جس کو تلوار کے ساتھ مل کر کے کاٹتی ہے. کسی کو دے دے مولا کی تھوڑی مولا کی طرف چلا ہاتھ بھی چاہیے نا. ایک دفعہ مہدی کرب جو ہے رسول اللہ کے سامنے آئے. آپ کافی پرست ہیں بہت بڑا پہلوان ہے. رسول اللہ نے کہا آپ اسلام لے کر آ جائیں. مہدی کرب نے کہا مجھے کیا ملے گا جنت میں. کہا میں بس تو سب کچھ مجھے جنت کیا لے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا میں ان سے کوئی مقابلہ کرتا میرے مقابلے میں آئے. تو پھر رسول اللہ نے عذاب بتانا شروع. اب جو عذاب آگ گھوڑے بچھو سانپ یہ کانپنے لگ گئے اور اتنا کانپنے لگ گیا کہ اس کی روح پرواز کرنے لگ گئی. اتنا وہ اتنا ڈر گئے وہ. اور اسی ڈر میں جو ہے اسلام نے کہا کہ ہمیں مسلمان بتاؤ یہ ان چیزوں کو میں برداشت نہیں کرتا. مسلمان ہو گئے. ہوتا یہ کہ آدمی یہ تلوار ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کاٹنے کا کام. لیکن تلوار کے ساتھ وہ روح بھی چاہیے نا. نہیں تو کیسے وہ تلوار آ سکتا ہے. اس طرح ہمارے لفظ الحمد للہ رب العالمین خالی ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے روح بھی تو ہونا چاہیے. روح ہوگی تو وہ ارادہ الہی کو حرکت میں لائے. روح نہیں خالی الحمد للہ کہے گی. ہماری روح اتنی پاکیزگی نہیں رکھتی کہ جو ارادہ الہی کو حرکت میں تو پھر مردہ کے ذریعے زندہ ہوگا. طرف تلوار کے ساتھ سمسام وہ اس کے لیے ہاتھ بھی چاہیے نا. ہاتھ بھی ایسا ہونا جو کاٹ سکے. روح بھی ایسی ہو جو پاکیزہ ہو جو ارادہ الہی کو حرکت میں. یہ تھی مادی کرم کی مثال جو آوائے جواز آپ نے پیش. صلی اللہ